ناظرین السلام علیکم. ہماری اس سیریز پیٹریارکی ورسز فیمنزم میں ہم بات کر رہے ہیں مردوں کی اور عورتوں کی اور ان کی ایک دوسرے کے طرف ذمہ داریوں کی. آج ہم جانتے ہیں ناظرین کہ 2023 میں سب چیزیں بدل چکی ہیں اور مرد اور عورت قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں. لیکن وہیں ایک بات جو دیکھی جا رہی ہے کہ یہ دونوں جینڈرز ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، یعنی ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے زیادہ کر کے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی، اس پر نظر ڈالیں گے اور ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ڈاکٹر رضا عباس. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. تو آغا سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج فیملی ڈائنامکس پوری طرح سے چینج ہو چکے ہیں، یعنی مرد بھی کما رہے ہیں، عورتیں بھی کما رہی ہیں، دونوں بہت زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں پہلے زمانے کے مقابلے. لیکن آج کہیں نہ کہیں دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے، بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مقابلے پر اترے ہیں کہ ہم بہتر ہیں یا تم بہتر ہو، یا پھر خلاف نظر آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں، اول تو یہ ایک پرسیپشن ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ پرسیپشن 100% صحیح نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہو کچھ باتیں، کچھ جگہوں پہ کچھ ایلیمنٹس اس کے پائے جاتے ہیں سماج میں. تو پہلے تو یہی ہے کہ یہ دیکھیے زمانہ ایک کنزیومرسٹ اپروچ کا زمانہ ہے آج کل. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مقابلہ اور یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ جب دو لوگ ایک ہی ٹریڈ میں ہوں گے تو مقابلہ تو ہوگا. ایک زمانہ وہ تھا کہ مثلاً جب عورتیں گھر میں تھیں اور مرد باہر کمانے جاتے تھے تب وہ مقابلہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا رول الگ تھا، ان کا رول الگ. اب دونوں کا رول آ گیا. اب دونوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ who is earning more، کون زیادہ جو ہے وہ کما رہا ہے، کون زیادہ جو ہے وہ صاحب صلاحیت ہے تو گھر میں لا رہا ہے، کون کس کی وجہ سے گھر کی شان و شوکت زیادہ بڑھ رہی ہے، کس کی وجہ سے بچے زیادہ اچھا پہن رہے ہیں، اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہونا لازم ہے. یہ کنزیومرسٹ اپروچ کا وہ ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ بھئی ایک آدمی کی کمائی میں کام چل جاتا تھا. آج ضرورتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ دو میں بھی کام نہیں چل رہا ہے، اور اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ اکثر اپنے ماں باپ سے گویا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور دوسرے دیگر بھائی بہن ان کو اپنے یہاں لے جائیں. تو بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال دین ان چیزوں کو سبسکرائب نہیں کرتا، اور بلکہ یہ کہتا ہے کہ ماں باپ تمہاری ذمہ داری ہیں، اور آخر وقت تک تم اف بھی نہ کہو، ہے نا. اف بھی اگر تم نے کہا تو تمہارے لیے بہت زیادہ یعنی تکلیف کا باعث ہوگا اور خداوند عالم کی ناراضگی کا باعث ہوگا. تو یہ جو مقابلہ ہے اس وجہ سے شروع ہوا ہے، اس لیے کہ جب ایک ہی چیز دونوں کرنے لگے تو مقابلہ تو ہوگا. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ایک عورت ہے جو کام سے لوٹی ہے، تھکی ہے، اور تھکی ہونے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ آ کر کے کھانا بھی پکائے، وہ آ کر کے گھر بھی صاف کرے. تو یہ اس میں کہیں نہ کہیں پھر انجسٹس ہو جاتا ہے. اگر جہاں پہ ایسی صورتحال ہے، البتہ دیکھیے کاسموپولیٹن شہروں میں زیادہ یہ صورتحال ہے. ابھی جو چھوٹے شہر ہیں وہاں وہی صورتحال ہے کہ مرد جاتے ہیں اور عورتیں گھر میں رہتی ہیں. جہاں ایسا ہو وہاں اسپیشل ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پھر یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی خادمہ ہو جو آپ گھر کے معاملات میں آپ کی ہیلپ کرے. ظاہر ہے کہ گھر میں حکم تو آپ ہی کا چلے گا، لیکن یہ ہے کہ کوئی عورت ہو جو آئے اور وہ مثلاً کھانا پکا دے، مثلاً جو ہے وہ صفائی کر دے، مثلاً ان تمام چیزوں کو دیکھ لے. لیکن کہیں نہ کہیں اس سے اثر تو پڑتا ہے. دیکھیے اگر ماں باپ میں سے دونوں گھر سے باہر جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، دنیا کا کوئی قابل سے قابل انسان، سائیکالوجسٹ یا جو بھی فیلڈ کا ہے وہ یہ بات مانے گا کہ اگر ماں اور باپ دونوں کمانے جاتے ہیں اور بچے گھر میں اکیلے رہتے ہیں تو ان بچوں کے اوپر نفسیاتی اثر پڑنا طے ہے، سائیکالوجیکل اثر پڑنا طے ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیسے آداب سیکھ رہے ہیں، کیسے جو ہے وہ کلچر کو اپنا رہے ہیں. اس پر پھر نگاہ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ایسے حالات میں بھی بہت اسپیشل، بہت کیئرفل رہ جانے کی ضرورت ہے کہ جب ماں آئے تو وہ ماں آ کر کے یا باپ بھی جب واپس اپنی ڈیوٹی سے آئے تو پورے دن بھر کا ان کا جو ہے وہ بیورا لے، پورے ٹائم ٹیبل کو چیک کرے، اس نے کیا دیکھا، کیا کہا، کیا، اور ہر وقت اپنے بچوں کو چیک کرتا رہے. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. پورے شیڈیول کو چیک کرنا، کیونکہ ذرا سا آنکھ بچی اور آپ کی نسل برباد ہوئی، اور جیسے ہی آپ کی نسل برباد ہوئی سمجھیے آپ خود برباد ہو گئے. کیونکہ اگر آپ کی نسل ہی اچھی نہیں رہی
تو پھر یہ ساری یہ فیملی اور یہ جو ہے شان و شوکت اور یہ پیسے یہ کس کام کے؟ کیونکہ خود ائمہ میں سے کسی کا قول ہے، ہمارے ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا، کہ شادی کا مقصد یہ نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے. سب سے امپورٹنٹ مقصد کیا ہے شادی کا؟ کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تم اپنے سے بہتر نسل اس دنیا میں چھوڑ کے جاؤ. اگر تم نے اپنے سے پست نسل دنیا میں چھوڑ کے تم گئے تو تم ناکام ہو گئے، تم کامیاب نہیں جا رہے ہو. ہاں تم کامیاب تب جا رہے ہو جب تم نے اپنے سے بہتر، تم جس پوزیشن پہ تھے، تم جس پائیدان پر تھے، تم جس پلیٹ فارم پہ تھے، تم نے اپنی اولاد کو اس سے بہتر پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اسپرچولی بھی، فائنینشلی بھی اور ایجوکیشنلی بھی، ہر اعتبار سے، سوشلی بھی تم نے جو نسل تیار کی، یہ جو بچہ تیار ہوا ہے، بیٹا یا بیٹی، یہ تمہارا آئینہ ہے. سماج اس کو دیکھ کے تمہیں جج کرے گا کہ بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا، بیٹی ایسی ہے تو ماں کیسی ہوگی، بیٹی ایسی ہے تو باپ کیسا ہوگا جس باپ نے اس کو پالا تھا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. مقابلہ جو اسی لیے آیا ہے کہ دونوں ایک طرح کے کام کر رہے ہیں. پھر اس میں جو ہے وہ اسی لیے ایک دوسرے کی عزت میں کمی ہو گئی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں. یاد رکھیے اتنا تو ہر انسان کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ گاڑی کے دو پہیے، کسی ایک کے بل پہ زندگی نہیں چل سکتی. عورت چاہے کہ وہ اپنے بل پہ گاڑی زندگی کی ہیلدی انداز میں چلا لے، اس کے لیے امپاسبل ہے. مرد چاہے کہ وہ اکیلے چلا لے، اس کے لیے بھی امپاسبل ہے. جب دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھنی ہوگی. یہ زمانے کا تقاضا ہے. آغا ابھی آپ نے کہا کہ بچوں کی دونوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اچھی جا کے آگے نسل تیار ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو اس کا سارا بلیم ڈالا جاتا ہے کہ ماں نے دھیان نہیں دیا، ماں کی توجہ نہیں تھی بچوں پر، یا ماں کا اثر ہے اس طرح سے. تو اس کی کیا وجہ ہے جو اس کے فیلئر سارے عورت کے کھاتے میں جاتے ہیں؟ بس میں نے یہی عرض کیا کہ یہ سب مذہبی باتیں نہیں ہیں، کلچرل باتیں ہیں. اور ہم اکثر ایسا دیکھتے ہیں کہ ہم کلچر کو فالو کرنے میں مذہب کو بہت پس پش ڈال دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو دین کیا کہتا ہے؟ دین دونوں کو ذمہ داری دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. ماں کو ایک گنا زیادہ ذمہ داری اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری بچوں کی تربیت میں ہوتی ہے. ماں کا سب سے زیادہ وقت بچے کے ساتھ صرف ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے. چھوٹا ہونے سے لے کے 2 3 4 سال کی عمر تک تو مطلب بچہ جو ہے وہ ماں کا ایک طرح سے جز رہتا ہے. ماں اس کے بنا کہیں جا نہیں سکتی، کہیں ہل نہیں سکتی، کہیں موو نہیں کر سکتی. تو اس اعتبار سے ماں کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے بچہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ریلیجسلی اور لیگلی ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اب یہی بات ہے کہ جب کسی کے اوپر ہمیں جب کسی کے سر پہ ٹھیکرا پھوڑنا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے اوپر ہم پھوڑتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے. ہاں اس میں باپ کی بھی اہمیت ہے. باپ بالکل ایکولی رسپانسبل ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اچھے انداز میں. اگر پہلے اس طرح ہوا کرتا کہ جب مرد حضرات شادی کرتے اور کسی خاتون کو گھر میں لاتے تو وہ اس کی ساری جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے اور ادا بھی کرتے. آج کیا وجہ ہے کہ جو آج کے مرد جب شادیاں کرتے ہیں لیکن جو خواتین ہیں ان کی ضروریات انہیں بوجھ لگتی ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے؟ ہاں دیکھیے یہاں پر میں دونوں طرح سے بات کروں گا. دیکھیے آپ کے سارے سوالات جو ہیں بہت سے اس میں ایسے ہیں کہ جن میں سبجیکٹیوٹی پائی جاتی ہے. یہ کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ، فیملی ٹو فیملی جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں. آج بھی ایسے مرد ہیں جو ساری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. آج بھی ایسی عورتیں پرانے مرد دکھائی دیتے ہیں جو 50 کے اباؤ. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مردوں کے لیے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ انجسٹس کر رہی ہیں. تو آج جو نئے بچے ہیں وہ بھی ایسا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بات میں بھی سچائی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. وہ 2 وجوہات یہ ہیں کہ میں دیکھیے میرا کام یہ ہے کہ میں پوری بیلنسڈ اپروچ یہ معاملہ صرف ریلیجن کا نہیں ہے، یہ کلچر کا معاملہ ہے، عورت اور مرد کے باہمی رشتے کا معاملہ ہے. تو ہمارے بہت سے دوست ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہیں فیملی کے لیے کہ وہ ایون ایک خادمہ رکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتی ہیں. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم گھر کا سارا کام خود سنبھال لیں گے، ہمیں خادمہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایسی بیویاں بھی ہیں. اس کے مقابلے پہ کچھ ایسی بیویاں بھی ہیں جو آپ نے کہا کہ جن کو عورت کی ضروریات بوجھ لگتی ہیں. آج عورتوں نے اپنی ضروریات بہت بڑھا لی ہیں.
آج عورتوں کی ضروریات کا بجٹ بہت بڑھ گیا ہے. تو دیکھیے احادیث پیغمبر میں تو ہائی ہے. جی بالکل, تو وہی بات ہے نا کہ دونوں چیزیں رسول نے کیا فرمایا, ایک اچھی عورت وہ ہے بہت زیادہ فرمائشیں نہ کرے, ایک اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی زوجہ کی فرمائش کو پوری کرنے کی کوشش کرے. اب دیکھیں دونوں کے معاملات ہیں. اب عورت کی فرمائش اتنی زیادہ نہ بڑھ جائے کہ مرد اس کے آگے اپنے کو بے بس اور لاچار محسوس کرے, ہے نا. آپ دیکھیے آج عورت کے لیے جو پوری چیزیں بدل گئی ہیں. بھئی عورت کی ذمہ داری اس وقت اٹھانے کا مطلب کیا تھا کہ شیلٹر ہو اور جو ہے وہ تن ڈھکنے کو کپڑا دے اور کھانے کو روٹی دے, یہ تھا نا. لیکن آپ آج سوچئے کہ یہ چیز ضرورت ہے تو بہت پیچھے چھوٹ گئی ہے, اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے. اس کو جو ہے مثلاً 50,000 کا ایک موبائل چاہیے, اس کو جو ہے وہ میک اپ کے لیے اتنی اینڈلیس لسٹ چاہیے کہ جس کے سامنے جو ہے شوہر اپنے آپ کو اس کی اچھی خاصی کمائی بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے. تو یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے, محبت ہے, کوآپریشن ہے کہ بھئی وہ کیا کرنا چاہتا ہے. کپڑے, اب کپڑوں کی لسٹ, اس زمانے میں کپڑوں کا مطلب کیا ہوتا تھا, ایک گرمی میں ایک جوڑی کپڑے اور سردی میں ایک جوڑی کپڑے, یا زیادہ زیادہ ایک دو آپ اور ایڈ کر لیجئے. آج عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ہر مہینے کئی جوڑے کپڑے چاہیے, اور جیسے ہی کوئی فیشن بدل جاتا ہے وہ سارے کپڑے جو ہیں وہ کبرڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات ہیں. پھر میں یہی کہنا چاہتا ہوں زمانے کے بدلتے ہوئے حالات ہیں, لیکن شوہر کی چادر کو بھی دیکھنا ہے نا. اور ہمیشہ یہ جو پرانا اردو مقولہ ہے کہ اپنی چادر دیکھ کے اپنے پیر پھیلایا جائے, یہ بہت ہی میننگ فل ہے کہ اگر عورت یہ کرے اور مرد یہ کرے. دیکھیں دونوں اعتبار سے معاملہ ہے. دونوں مرد کو چاہیے کہ اپنی جتنی اپنے وسائل ہیں, جتنے اپنے ریسورسز ہیں, ان کے ذریعے سے اپنی فیملی کو خوش رکھے. عورت کو یہ چاہیے کہ وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے شوہر کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے, وہ ایسی فرمائش کرے جس کو وہ ہنسی خوشی پورا کر سکے. یہ دونوں معاملات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی مرد اور عورت بیسٹ جج ہیں اس بات کے کہ وہ کیسی فرمائش کرے اور یہ کیسی فرمائش پوری کرے. اب اگر ان میں کوئی ڈسٹربنس آ رہا ہے تو دین اس کو منع کرتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ جو یہ امیر المومنین کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایسے ہی ایک زوجہ اور شوہر جھگڑتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے ہیں, شوہر کہتی تھی کہ یہ مجھے خرچے کے لیے کم پیسے دیتا ہے, شوہر یہ کہتا تھا کہ میری بیوی بہت فضول خرچ ہے. تو امیر المومنین نے یہی جملے کہے کہ دیکھو تمہاری ضرورت یہ ہونی چاہیے, تمہارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کو جو ہے وہ اس کی خواہش پوری کرو, اور دیکھو تمہارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ تم ضروریات کے بارے میں کرو اور لگژری کو بھول جاؤ. لگژری بات کی بات ہے, آسائش بات کی چیز ہے, پہلے ضروریات کو پورا کرو. تو وہ عورت چپ تو ہو گئی, لیکن اس نے ایک بات کہی اور اسی بات سے اس واقعے کا لطف ڈبل ٹرپل ہو گیا. اور وہ کیا, اس نے کہا کہ امیر المومنین کیسے فیصلہ ہو کہ کیا چیز ضرورت ہے اور کیا چیز آسائش ہے, کیسے فیصلہ ہو کہ کیا لگژری ہے اور کیا نیڈ ہے. تو مولا نے کتنا پیارا جواب دیا. مولا نے فرمایا کہ گھر میں رہ کے جس چیز کی ضرورت تم کو محسوس ہو وہ ہے نیڈ, اور مارکیٹ میں جا کے تمہیں جس چیز کی ضرورت محسوس ہو وہ ہے آسائش, وہ چیز ہے وہ ہے لگژری. تو گھر میں رہ کے جس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو وہ ضرورت ہے, تمہاری جینوین ضرورت ہے. لیکن مارکیٹ میں جا کے آدمی بالکل ہونق ہو جاتا ہے, مجھے تو یہ بھی چاہیے, مجھے تو یہ بھی چاہیے, مجھے تو یہ بھی چاہیے. تو یہ جملہ دیکھیے مولا نے کتنا اچھا کہا کہ مارکیٹ میں جا کے آپ کو بہت سی ایسی ضرورتوں کا احساس ہونے لگتا ہے جو گھر میں نہیں ہوتا ہے. تو گھر میں رہ کے جو چیز چاہیے وہ ہے ضرورت, مارکیٹ میں جا کے جس کی کمی کا احساس ہونے لگے وہ ہے آسائش. تو پہلے ضرورت پوری کرو, پھر آسائش کی منزل اس کے بعد آتی ہے جب دیکھنا شوہر کی جیسی حالت ہوگی, جیسی کیفیت ہوگی. دیکھا جائے تو مارکیٹ پوری فون میں ہی آ گئی ہے, سب آن لائن آسائش آرڈر ہوتی ہے. یہی ہے, جب آپ فون پہ ہیں تو دیٹ مینس آپ مارکیٹ میں ہیں. آگا آپ سے اگلا سوال ہم کرنا چاہیں گے. قرآن میں سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, یعنی کہیں نہ کہیں عورتوں کے اوپر کیا مردوں کو ایک درجہ دیا گیا ہے بڑھ کر کہ وہ عورتوں کے پرووائڈر. یہی وہ جملہ ہے کہ جس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, الرجال قوامون علی النساء. یہی تو وہ بات ہے نا جہاں تک بات آنی چاہیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں قرآن میں بڑے بڑے جو کریٹیکس ہیں ان کو یہی ایک جملہ ملا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں قرآن سے تو آپ نے نکالا. قرآن میں واقعاً ایک مارولس بک ہے کہ جس نے عورت اور مرد کو جس حد تک ہو سکتا ہے ایکویلٹی دی ہے,
اور بالکل مساوی ٹریٹ کیا ہے عبادتوں میں, ڈیوٹیز میں, تمام چیزوں میں. یعنی عبادتوں میں آپ سوچئے حج جو کہ ایک بڑی تکلیف دہ عبادت ہے ایک طرح سے, اگر وہ ہو کہ آدمی سفر کر کے جاتا ہے, یہ کرتا ہے, عورت اور مرد ایکول ہیں اس میں. یہ نہیں ہے کہ مردوں پہ حج واجب ہے عورتوں پہ واجب نہیں. تو بس جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا, یہ آیت بہت اہم ہے اور اس کا جواب بہت سے یعنی اسکالرس نے دیا ہے, اور میں بھی یہاں پہ دوں گا کہ الرجال قوامون علی النساء, یہ ایک جملہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو یہاں پر وہی مسئلہ ہے کہ قوامون کے معنی کیا ہے. قوامون کے معنی کو سمجھنے میں جتنی مسائل آئے ہیں اس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اب قوامون کے معنی اگر جو ہے وہ قوت اور اقتدار اور حکومت مانی جائے کہ مرد تمہارے حاکم ہیں, یہ کہا جائے گا, تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ چیز نکلتی ہے کہ بھئی اسلام کا نیچر ہی پیٹریارکی والا ہے کہ عورت کو سب آرڈینیٹ بنایا جائے, عورت کو اس کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ قوامون علی النساء, بہت سے مفسرین اور بہت سے لوگوں نے, اسکالرز نے کہا ہے کہ مرد تمہارے سرپرست ہیں یا تمہارے کیئر ٹیکر ہیں, تمہیں دیکھنے والے ہیں, دیکھ بھال کرنے والے ہیں. اگر یہ مانے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. مردوں نے ہمیشہ عورتوں کی حفاظت کی ہے. اور آپ یہ دیکھیے ہمیشہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب پرانے زمانے میں حملے ہوتے تھے, ایک فوج دوسری فوج پر حملہ آور ہوتی تھی, ایک شہر سے دوسرے شہر پہ حملہ کیا جاتا تھا, تو اس شہر میں مردوں کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا تھا, مردوں پہ مظالم ڈھائے جاتے تھے, اور عورتوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا جاتا تھا یا کنیزیں بنا لیا جاتا تھا. تو اس وقت مردوں نے اپنی عورتوں کی عزت پر اپنے آپ کو, ہزاروں لاکھوں کروڑوں مردوں نے اپنے گھر کی عورتوں کی عزت پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں. اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر کی عورتوں کی عزت پر اپنی جان کو ہمیشہ سے لٹاتا آیا ہے, اور اس نے ایسا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس قربانی کو, مردوں کی اس قربانی کو بھلایا نہیں جا سکتا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس اعتبار سے مرد جو ہیں وہ عورت کے نگہبان ہیں, ان کی نگہداشت کرنے والے ہیں. لیکن نگہداشت سے کہیں سے یہ چیز نہیں آتی ہے کہ وہ ان کی سب آرڈینیٹ ہیں یا وہ ان کے سپیریئر ہیں, وہ ان کے انڈر میں رہیں. دنیا میں کہاں ایسا کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ اگر گھر میں ایک ماں ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے تو وہ ماں اس کی سب آرڈینیٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. اور شوہر اور زوجہ کے معاملے میں بھی اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر کفو کا کیا مطلب ہے, پھر تو وہ کنیز ہوتی. کنیز اور زوجہ کے اسٹیٹس میں ٹریمنڈس فرق ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ کنیز کا اسٹیٹس کیا ہے اور زوجہ کا اسٹیٹس کیا ہے. زوجہ کا اسٹیٹس برابری کا اسٹیٹس, زوجہ کا اسٹیٹس ایکویلٹی ہے. کفو, لفظ کفو میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ لفظ کفو میں برابری چھپی ہوئی ہے, سوشل برابری, اسپرچول برابری, ایجوکیشنل برابری, اور کہا گیا ہے کہ تم اپنی شادی اپنے کفو میں کرو, ہے نا. تو یہ چیز ہے. اور اگر قوام کے مطلب کو سمجھنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا لبرل اپروچ اپنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے اس میں سب آرڈینیشن والا معنی تو نہیں نکلتا ہے. اور یہ بات الگ ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی تو گھر میں کسی نہ کسی کو جو ہے وہ ایک پوزیشن لینی ہوگی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے. جس گھر میں مرد زیادہ صاحب صلاحیت ہے, مرد وہ پوزیشن لے لیتے ہیں. جس گھر میں عورتیں زیادہ صاحب صلاحیت ہیں, عورت وہ پوزیشن لے لیتی ہے. کیا آپ کو دنیا میں نہیں لگتا بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں عورتوں کو جو ہے وہ سپریمیسی حاصل ہے, انہی کے فیصلے پر جو ہے وہ گھر چلتا ہے. یہ تو اپنی پرسنل صلاحیت کی بات ہے, تجربے کی بات ہے. اس میں اسلام نے کوئی کلیئر ورڈکٹ نہیں دیا ہے کہ بس یہ ہمارا ورڈکٹ ہے کہ گھر کا فیصلہ مرد لے گا. ایسی کوئی آیت ہے تو آپ ہمارے سامنے پیش کیجیے. یعنی کہیں نہ کہیں جو لفظ جہاد کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کو ایک غلط معنی انسان نے رخ بدل دیے, تو عورتوں کے جو محافظ اور سرپرست تھے کہیں نہ کہیں مردوں نے اس کا کہیں غلط استعمال کیا ہے. میں نے عرض کیا ان کو دبانے کے میں نے عرض کیا کہ یہ سارے مسائل وہاں پیدا ہوئے ہیں جہاں مذہب و کلچر کو خلط ملط کیا گیا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے, یہ بات میں بہت ہی اہم کہنے والا ہوں اپنے ناظرین کے لیے, شاید میری بات جہاں تک بھی جا رہی ہو اس بات کو سمجھا جائے کہ دور رسالت میں عورتوں کی پوزیشن بہت مستحکم تھی, لیکن دور رسالت کے بعد جس وقت جو ہے وہ دوسروں کا زمانہ آیا, انہوں نے احادیث و آیات قرآنی کی جو تفسیریں کی وہ انہی صدیوں کی جو ان کے دماغ میں جو بیک ڈراپ تھا پیٹریارکی کا, اس کے اعتبار سے اس کی تفسیریں کی, اس کے اعتبار سے ان روایات کو نقل کیا, جس سے عورتوں کی پوزیشن جو ہے وہ دب گئی بنسبت اس کے کہ جو نبی ان کو دینا چاہتے تھے.
یا کیا یہ ڈیوائن اسکیم نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو صرف ایک بیٹی عطا کی, بیٹا نہیں عطا کیا؟ کیوں بیٹا نہیں عطا کیا؟ اگر بیٹا ہونا اتنی ہی بڑی نعمت تھی تو اللہ کو اپنے نبی کو دینا چاہیے تھا, لیکن نہیں دیا, اور ایک بیٹی عطا کی اور نبی نے اس کی عزت کو آسمان پہ پہنچایا تاکہ سب کو تربیت کریں کہ دیکھو بیٹی بھی, اور بیٹی ہی کی نسل سے اللہ نے نبی کی نسل کو پوری دنیا میں بھر دیا. اب کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جو ہے وہ بیٹے ہی سے نسل چلتی ہے, بلکہ بیٹی سے نسل چلتی ہے. آپ دنیا میں سادات کی نسل کس سے چلی ہے؟ تمام دنیا کے سادات کس کی اولاد ہے یا دعویٰ کرتے ہیں کس کی اولاد ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد ہے, کیونکہ نبی کا کوئی سروائیونگ میل جو ہے وہ وارث نہیں تھا. تو اب جب ہیئر نہیں تھا, میل ہیئر نہیں تھا, تو حضرت فاطمہ زہرا ہی سے تو چلی ہے بات. تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں وہی بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جہاد کو کہاں سے کیا بنا دیا گیا, لفظ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا. تو اسی طریقے سے لفظ قرآن کا ہے, تفسیر کلچر سے کی جا رہی ہے, تفسیر جو ہے وہ پریویلنٹ جو ہے لفظوں سے کی جا رہی ہے. آپ قرآن کے مزاج کو سمجھیے کہ قرآن بطور کلی مجموعی طور پر ایک کتاب کے طور پر قرآن کیا ورڈکٹ دیتا ہے. کیا قرآن یہ ورڈکٹ دیتا ہے کہ عورت پست ہے مرد بلند ہے, یا یہ ورڈکٹ دیتا ہے کہ جو ہے وہ تم دونوں برابر ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے, متعدد آیتیں ہیں جہاں پر عورت مرد کا برابری کے ساتھ قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے. یہاں پر میں 10 آیتیں کوٹ کر سکتا ہوں جہاں عورت اور مرد کو برابر درجہ دیا. آخر میں مولانا صاحب آپ ہمارے ناظرین کو, مرد عورتوں دونوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں بغیر ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ لوز کریں؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر مقابلہ اور ہر وقت یہ گفتگو کہ کون افضل ہے, کون مفضول ہے, کون اوپر ہے, کون نیچے, اللہ تعالیٰ نے سب کو رول دیے ہیں, ان رول کو اپنے اعتبار سے کرنے کی کوشش کیجئے. یہ سمجھیے مردوں کو اپنی ذہنیت کو بدلنا ہوگا, عورتوں کو اپنی پوزیشن کو بدلنا ہوگا. عورتیں عورتوں ہی کی دشمن ہوتی ہیں. آپ یہ سب سے بڑا سماج کا المیہ یہ ہے کہ جن چیزوں پہ آپ سماج فیملی کو دیکھ لیجئے, جن چیزوں پر شوہر کو اعتراض نہیں ہوتا اس پہ ساس کو اعتراض ہوتا ہے. ان چیزوں پر جو ہے وہ سسرال کے دیگر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, یہ کیوں کر رہی ہے, وہ کیوں کر رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اکثر مرد سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے, اکثر شوہر سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے اپنی زوجہ کے, لیکن دیگر لوگ ہیں وہ یہ کہنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اصل میں جینڈر کا اتنا نہیں ہے جتنا اور رشتوں کی کمپلیکسٹی کا ہے, جتنا جو ہے پیچیدگیوں کا ہے. تو سب لوگ اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کریں, سب کو انسان سمجھیں, اور جس طرح اپنے جو وہ امیر المومنین کا قول جو ہے اس میں لائٹ ہاؤس کی طرح کام کرے گا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. جب یہ سمجھتے ہو کہ ہم تھکے ہوئے ہیں, اس وقت ہمیں آرام کی ضرورت ہے, یہ سمجھو کہ دوسرا بھی تھکا ہوا ہے, اس کو بھی آرام کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو میرا خیال سے یہ ہے. اور جہاں تک یہ جینڈر کی بحث ہے, اینڈ لیس ہیں, کیونکہ ورڈ کے میننگ تو آپ ہی کو پہنانے ہیں نا. آپ ایک ورڈ کو لیں گے دوسری میننگ پہنا دیں گے, آپ دوسرے ایک ورڈ لیں گے دوسری میننگ پہنا دیں گے. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ دونوں جو جینڈر خداوند عالم نے کریٹ کیے, اللہ نے جینڈر 2 کریٹ کیے, میل اور فیمیل. یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے, جانوروں میں بھی ہے. صرف جانوروں میں نہیں ہے, نباتات میں بھی ہے, پھل اور پھول میں بھی ہے, سبزیوں میں بھی ہے. لیکن اللہ نے کہیں, اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ کسی جینڈر کو اوپر کسی جینڈر کو نیچے. یہاں تک کہ میں یہ بات کہوں گا کہ لفظ خداوند عالم, اللہ کا بھی کوئی جینڈر نہیں ہے, کیونکہ وہ مادہ تو نہیں ہے, مادیت میں تو نہیں ہے کہ اس کا جینڈر, لیکن اس کو میل اس سے مخاطب کیا جاتا ہے, لیکن اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے, اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے, اور نہ وہ جینڈر بائزڈ ہے. اس نے یہ بتائیے کہ اینیملز میں بھی کیا اس نے جینڈرز کو جو ہے وہ فضیلت دی ہے کہ جو ہے وہ ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ زیادہ تر جینڈرز میں ہم اینیملز میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیمیل جینڈر ہے وہی نسل کی حفاظت میں سب سے زیادہ رول ادا کرتی ہے. یا آپ یہ بتائیے کہ جا کے جو ہے وہ ماہرین نباتات سے پوچھئے کہ جو ہے وہ جینڈر میں کوئی تبدیلی یہ جو پھل پھول اور سبزیوں میں ہے تو اس میں کیا ایسی کوئی فضیلت یا اس کی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ پست ہے اور وہ زیادہ بلند ہے. ایسا نہیں ہے. خداوند عالم نے 2 جینڈر کریٹ کیے اور دونوں کو دنیا کو چلانے کے لیے بھیجا ہے. تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ میوچول رسپیکٹ جو ہے وہی جو ہے وہ سکسیس کی کنجی ہے.
جی بہت بہت شکریہ آغا. یہ تو ہم نے ابھی صرف پیٹریارکی کے بارے میں بات کی ہے اور مردوں نے کس طرح سے یا سماج نے کس طرح سے عورتوں کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ہے اس پر, جو کہ ہم آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ دین اسلام ان چیزوں کا قائل نہیں ہے. یہ صرف کلچرلی جو سماج کی خرابیوں میں سے خرابی یہ ہے. ناظرین, ہماری ابھی فیمنزم کو لے کے گفتگو باقی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس پر آج ہمیں لگتا ہے کہ کانورسیشن ہونی چاہیے. لیکن ابھی ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت. آپ اگلے ایپیسوڈ میں ضرور دیکھیے کہ ہم فیمنزم الفاظ کو, اس لفظ کو بھی اسی طرح سے اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے جس طرح ہم نے پیٹریارکی کے بارے میں کیا ہے, اور دیکھیں گے پھر ان دونوں میں کون سا راستہ صحیح ہے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.